بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکہ میں لگی بھینکر آگ کے بیچ دکھا نماز اور قرآن کا ایسا کرشمہ کہ جسے دیکھ کر امریکہ کا راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑا اور یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے بلکہ سپر پاور تو واحد اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے اس کرشمے کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں کتنا بھینکر آگ لگی ہوئی ہے، کتنے جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہی نہیں، امریکہ میں لگی ہوئی یہ آگ لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اب تک 3,000 ایکڑ سے بھی زیادہ میں پھیل چکی ہے، کیونکہ اس بھینکر آگ کے بیچ امریکہ میں بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں آگ لگاتار پھیلتی جا رہی ہے۔ پھیلتے یہ آگ ہالی ووڈ اڈے تک بھی پہنچ چکی ہے، جس سے بہت سے ہالی ووڈ ایکٹر کے گھر بھی جل کر خاک ہو گئی ہے۔ امریکہ میں لگی آگ سے آج پورا امریکہ جہنم نما بن گیا ہے۔ جگہ جگہ سے لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہی نہیں، بہت سے جانور بھی اس آگ میں جھلس کر راکھ ہو گئے ہیں، اور آسمان سے بہت سارے پرندے بھی چھٹپٹا کر نیچے زمین پر گرنے لگے ہیں۔ آج اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اس آگ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ امریکہ میں بہت سے علاقوں تک پہنچ گئی ہے اور اس میں کافی سارے لوگ جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی آج امریکہ کے پاس ہے، بڑی بڑی آگ بجھانے والی مشینیں آج امریکہ کے پاس ہیں، مگر ان سب نے مل کر بھی اس آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس آگ پر قابو نہ پا سکے، کیونکہ اس آگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پر اللہ کا ایک عذاب ہے، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے اسرائیل فلسطین کے بے قصور لوگوں کو مار رہا ہے اور ان کو ستا رہا ہے اور ان کے معصوم بچوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور اس میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ۔ اور یہی نہیں، امریکہ فلسطین کے ستائے ہوئے لوگوں پر ہنس رہا تھا۔ ہر شخص یہ بیان دے رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امریکہ پر یہ عذاب بھیجا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ناظرین، ہالی ووڈ اسٹار جیمس ووڈ نے کہا تھا کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے، ان سب کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ اور اب جب لاس اینجلس میں آگ لگی تو ان کا خود کا گھر جل کر خاک ہو گیا، اور جیمس ووڈ روتے ہوئے نظر آئے، بچوں کی طرح سسک رہے تھے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ غزہ کے اندر بھی معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادھر تو چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون، جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن آزمائش کے بعد اللہ آزماتا ہے۔ جب اس آزمائش میں آپ پورا اتریں گے، ثابت قدم رہیں گے، اس وقت مدد ضرور کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور اب دیکھیے نا کہ ان مظلوموں نے ثابت قدم رہے، اللہ عز و جل سے مدد مانگی، تب جا کر اللہ کی مدد آئی۔ جن لوگوں نے مدد کیا تھا ان کے گھروں کو جلانے میں آج انہی لوگوں کا گھر جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غزہ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی تھی امریکہ نے، اللہ نے اس کی ایک شہر کو جہنم بنا دیا۔ تصویر پر غزہ نہیں بلکہ لاس اینجلس کی تصویر ہے، جہاں قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت امریکہ میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ آج سے تقریباً 10 دن پہلے لگی تھی، لیکن ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ آگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ بڑی بڑی آگ بجھانے والی مشینوں کی مدد سے، ڈرون کی مدد سے اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے، یعنی کہ ہر طرح سے
اس آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی گئی، اس آگ پر ہر طرف سے پانی ڈالا گیا، مگر خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اپنی ہر کوشش میں ناکام رہا۔ یعنی کہ اس آگ کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکا۔ یہ آگ تو امریکہ میں ایسے پھیلتی جا رہی ہے جیسے کہ اس آگ میں پٹرول چھڑک دیا گیا ہو۔ اس بھینکر آگ نے سپر پاور امریکہ کی نیند اڑا دی۔ اس آگ کے چلتے امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ کو اپنے سارے دورے بھی رد کرنے پڑے۔ اس کے بعد پھر اس آگ کو بجھانے کی ہر طرف سے کوشش کی گئی۔ بڑی بڑی آگ بجھانے والی مشینوں کو بلایا گیا، آسمان سے پانی چھڑکا گیا، مگر یہ آگ تو کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی گئی، یعنی کہ پھیلتی ہی چلی گئی۔ ایسا لگنے لگا جیسے کہ اب اس آگ پر قابو پانا مشکل ہے۔ امریکہ میں لگی اس آگ کی وجہ سے امریکہ کا ٹمپریچر بھی تقریباً 40 ڈگری سے اوپر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پورے امریکہ میں گرمی بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر امریکہ کا ہر انسان صدمے میں آ گیا، اور جب امریکہ کے مسلمان نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاس اللہ سے دعائیں کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے پھر امریکہ کے بہت سے مسلمان اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور بیچ میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے، یعنی کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے لگے اور نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد امریکہ کے مسلمانوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر سب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے، پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ اب دوستو، ادھر امریکہ کے مسلمان کا اللہ سے دعا مانگنا اور ادھر اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اسی لیے پھر کچھ ہی دیر کے بعد پورے امریکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، یعنی کہ امریکہ میں جس جگہ پر بھینکر آگ لگی ہوئی تھی اس جگہ پر تیز تیز بارش ہونے لگی۔ اللہ کی قدرت سے پورے امریکہ میں زوردار بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے پھر امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے بجھ گئی اور امریکہ کے لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ اور یہی نہیں، پھر اب اس بارے میں امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو معلوم چلا تو وہ بھی سجدے میں گر پڑا اور یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ سپر پاور ہم نہیں ہیں، بلکہ اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ آگ پچھلے 10 دنوں سے لگی ہوئی تھی اور اس کو بجھانے کے لیے ہم نے تمام ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی آگ بجھانے والی مشینوں کی مدد بھی لی، لیکن پھر بھی ہم اس آگ کو نہیں بجھا سکے۔ لیکن پھر اسی آگ کو اللہ کی قدرت نے بارش برسا کر ایک ہی پل میں بجھا دیا۔ بے شک مسلمانوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہے اور بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ لچک رکھی ہے کہ اسے جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا، اور آج امریکہ جن حالاتوں سے گزر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ پہلے جیسا سپر پاور نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی امریکہ میں اسلام کا بڑھتا کریز بھی اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ پر صرف اور صرف اسلام کا ہی راج ہوگا۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں اسلام چھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسلام تھا، ہے اور اسلام ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔